کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے تقریباً 6 مہینہ پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے پیدا ہونے کے کچھ وقت کے بعد میں آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو آپ کو پال پوس کے کس نے بڑا کیا؟ آپ کس کے ساتھ بڑے ہوئے؟ کن لوگوں کے درمیان میں آپ بڑے ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ بیان تو ہوتا ہے کہ آپ جب تولید ہوئے، پیدا ہوئے، تو شام تک بی بی آمنہ کو نور نظر آتا تھا، یہ تو بیان ہوتا ہے، لیکن وہ نور کہاں جگمگا رہا تھا کون بتائے گا؟ 40 سال کے بعد لوگوں نے مانا نا کہ نبی ہے یہ۔ سب سے پہلے نبی کس نے مانا؟ سب سے پہلے نبی ماننے والے کون ہے نا؟ بچپن میں ان کو نبی کس نے مان لیا؟ جو ان کے مرتبے کو سمجھے گا وہ ان کے وسیلے سے دعا کرے گا۔ اور وسیلہ کون مانگتا ہے اپنے نبی کا؟ امت مانگتی ہے۔ کوئی اور مانگتا ہے کیا؟ وسیلہ کون مانگتا ہے؟ امت مانگتی ہے، کوئی اور مانگتا ہے؟ اپنے نبی کے وسیلے دعا کون مانگتا ہے؟ امت ہی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو سب سے پہلے امتی کا خطاب کس کو مل گیا؟ جس نے وسیلہ کیا۔ ہاں اسلم بھائی، کون ہے پہلے؟ سب سے پہلے وسیلہ ہمارے نبیوں کس نے بنایا؟ کس نے دعا کی ان کے توسل سے؟ اس پہ شعر لکھتے ہیں، گوری رنگت کے چہرے والے کے صدقے میں دعا مانگی جاتی ہے، گوری رنگت والے چہرے سے، اس کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کے حامی ہیں اور بیواؤں کے آسرا ہے۔ یہ عربی میں ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 409 نمبر پیج 9 سے 92 نمبر حدیث۔ اور یہ شعر کس کا ہے پتہ ہے؟ ہم سب کے مولا علی مولا کے والد گرامی حضرت ابو طالب کا شعر ہے۔ بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ اب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ان کے لیے تو، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ غلط کہتے ہیں، تو اس پہ کچھ تھوڑی بہت بات ہو جائے، کیونکہ اس پہ گزارش جو ہے ہمارے اسلم بھائی نے کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی کرنا، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم کو کیا سمجھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ مسئلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن کا عالم ہے، قحط سالی کا موسم ہے۔ قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ سوکھے کا موسم۔ قحط سالی سوکھے کا موسم ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ تو جو مولا کائنات کے والد گرامی ہیں حضرت ابو طالب، وہ دین حنیف سے تھے۔ جانتے ہو دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو دین حنیف؟ دین حنیف جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام کیا ہے؟ دین حنیف۔ ہم جیسے کہتے ہیں دین اسلام، ویسے ان کے دین کا نام کیا ہے؟ دین حنیف۔ اب حنیف کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ توحید پرست۔ کیا ہوتا ہے؟ توحید پرست۔ توحید پرست کا مطلب کیا ہو؟ جو بت پرست نہ ہو، جو بت پرست نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید پرست۔ بخاری شریف، مشکات شریف میں آپ کو حوالے مل جائیں گے اس چیز کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ دین حنیف کے ماننے والے لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں 130 اور 131 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ احمق ہوگا۔ اس کو احمق کہا ہے، احمق یعنی پاگل، دیوانہ، بیوقوف۔ وہ احمق ہوگا جو ہے ابراہیم تیرے دین سے جو منہ پھیر دے، جو تیرے دین سے منہ پھیر دے وہ احمق ہے۔ اللہ نے خود فرمایا۔ تو وہ دین حنیف پہ تھے۔ کس پہ تھے وہ؟ ابو طالب کس پہ تھے؟ دین حنیف پہ۔ وہ متبر شخصیت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اور بھی قرآن سے بتایا
کہ کوئی بھی اگر دین ابراہیم سے پھرتا ہے تو اللہ نے اس کو احمق کہا ہے. سورہ بقر 130 131 نمبر آیت، جو چاہے وہ اپنے گھر پہ جا کے پڑھ سکتا ہے کہ دین ابراہیم سے منہ پھیرنے والے کو اللہ نے احمق کہہ کے پکارا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نبوت کے اعلان سے پہلے عبادتیں جو کرتے تھے وہ دین ابراہیمی کے طریقے پہ کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں آج بھی اسلام میں جو ہے وہ دین ابراہیمی کے طریقے پہ ہے. سرکار نے دین ابراہیمی سے منہ نہیں پھیرا. وہ اپنے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کرتے تھے، اور اسی طریقے پہ شب معراج سے پہلے، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں آئی ہے اسلام میں وہ شب معراج کے بعد آئی ہے، تو 53 سال کی عمر تک آپ کی جو ظاہر حیاتی جو ہے 63 سال کی، اس میں سے 53 سال کی عمر تک آپ دین حنیف کے طریقے پہ عبادت کرتے رہے. یعنی فجر اور عصر، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تھی. طریقے کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن دین ابراہیم کے طریقے پہ ہم جو تصوف میں کہتے ہیں مراقبہ، تصورات کی ذکر کرنا، یہ بھی عبادت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت ہے، جو آج بھی تصوف میں لوگ جو پیر طریقت ہوتے ہیں جو اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے اس کو اپنایا اور غار حرا میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مہینوں غار حرا میں مراقبہ اور مشاہدہ کرتے رہے. وہ اسی طریقے سے ذکر کرتے رہے، ذکر الہی مشغول رہے، تو آپ نے دین حنیف کو پسند کیا. اسی طریقے پہ بات کر رہے تھے تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے حضرت جعفر کے ساتھ میں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے بائیں جانب میں حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ دین ابراہیمی کی باتیں ابھی اس وقت عبادتیں نہیں آئی ہیں، ابھی اس وقت عبادت نہیں آئی ہے، کیونکہ معراج سے پہلے ہی، ہجرت سے پہلے ہی جو ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے جعفر تم دائیں جانب جائے کھڑے ہو جاؤ، بائیں جانب علی کھڑے ہیں، تم دائیں جانب جائے کھڑے ہو جاؤ، اور تم کبھی بھی کسی حال میں بھی محمد کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہر حال میں ان کا ساتھ دینا جیسے علی دے رہے ہیں. تو جو اپنے بیٹے کو قربان کرے، جو اپنے بیٹے کو قربان کرے کس پہ؟ اسلام پہ، وہ کون ہے؟ ابو طالب ہے، علی کے والد گرامی، مولا علی کے والد گرامی. اگر امام حسن حسین نوازے ہیں ہمارے نبی کے تو پوتے ہیں وہ ابو طالب کے. اگر وہ نوازے ہیں نبی کے تو پوتے ہیں ابو طالب کے، لیکن اسلام کی جڑ میں ابو طالب کا خون نظر آئے گا. اسلام کی جڑ میں وہ خون نظر آئے گا ابو طالب کا. کوئی اگر ان کا منکر ہو رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے اور انقلاب پیدا کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل میں بغض علی نظر آ رہا ہے، اس کے دل میں بغض علی نظر آ رہا ہے. تو مولا علی کائنات کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے پاس لوگ گئے، کیونکہ وہ جو تھے کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ بہت متبر شخصیت تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ دین حنیف پہ تھے. اور حنیف کا مطلب بتا دیا، توحید پرست، بت پرست نہیں. آپ جا کے لغت میں، ڈکشنری میں، آن لائن جا کے دیکھ سکتے ہو ترجمہ کہ حنیف کا کیا ہے. اور آج بھی نماز پڑھتے ہو تو اپنے آپ کو بھی تم یہی کہتے ہو کہ میں یہی ہوں. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے، جو مالک زمین و آسمان کا. وہ حنیف ہوں، وہ ما انا من المشرکین. کیا فرماتے ہیں؟ آج بھی اگر کوئی عربی میں نیت باندھے تو شروع یہیں سے کرے گا، بعد میں رکعت بتائے گا وہ. لیکن ہر رکعت نماز کے لیے جب وہ عربی میں اگر نیت باندھے گا تو وہ ایسے ہی کرے گا، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض وحنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف، وجہ یعنی چہرہ ہوتا ہے، انی وجہت، وجہ یعنی چہرہ، انی میں نے
انی وجہت وجہ الذی، اللہ کے چہرے کی طرف کر دیا، اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے. میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف کر دیا ہے جو مالک ہے زمین و آسمان کا. وحنیفہ ہوں، میں توحید پرست ہوں. کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توحید پرست ہوں. وَمَا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو حنیف کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ حنیف کا مطلب کیا ہے کہ جو توحید پرست ہو. اور دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ دین حنیف دین ابراہیم کو کہتے ہیں. اور آج بھی جب تم نماز کی نیت باندھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو کیا قبول کرواتے ہو کہ میں حنیف ہوں، دین حنیف سے ہوں. کس سے ہوں؟ میں دین حنیف سے ہوں. آج تم قبول کراتے ہو تو پھر ابو طالب سے کلمہ کیوں بولوا رہے ہو جو پہلے سے ہی دین حنیف پہ ہے؟ ان سے جب کہا گیا کلمہ پڑھو، لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے توحید پرست نہیں ہوں کیا میرا دین صحیح نہیں ہے کیا؟ میں دین ابراہیم پہ نہیں ہوں کیا؟ اگر میں آج پڑھتا ہوں میں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں مرتد تھا، میں مشرک تھا. تو مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے سے ہی توحید پرست ہوں. کیونکہ دل جو ہے کلمہ پاک کرتا ہے. کس سے پاک کرتا ہے؟ شرک سے پاک کرتا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے وہ شرک سے پاک ہوتا ہے. لیکن جس کا دل پہلے سے ہی پاک ہو اس کو تم دوبارہ کیا پاک کراؤ گے؟ تو بچپن کا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہ بخاری شریف کی حدیث فرما رہا ہوں میں. اور یہ حدیثیں جو ہے نا، لوگ یہ شعر پڑھتے تھے اور تصور بھی کرتے تھے. حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ شعر پڑھتے جاتے اور اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتے جاتے کہ وہ گوری رنگت کے چہرے والے تمہارے توسل سے دعا مانگی جاتی ہے اور تم یتیموں کے حامی اور بیواؤں کے آسرا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. کس کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ صحابی؟ کس کا شعر پڑھ رہے ہیں؟ تو نیچے لکھا ہوا ہے یہ شعر ابو طالب کا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر، اور صحیح بخاری. صحیح بخاری مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کو ہی سمجھ لو. یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ بخاری اور صحیح بخاری میں کیا فرق ہے. امام بخاری نے بہت سارے حدیث جمع کی، اس کی جلدیں 7-8 جلدیں بن گئی. جلد یعنی بہت سارے چیپٹرز، بکس. پھر کچھ نئے عقل مند لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ بخاری، امام بخاری نے جو لکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، چھاڑ دیا اس کو. تو ان کو جو غلط لگی اس کو ہٹا دیا، جو ان کو صحیح لگی اس کو الگ کر دیا، اس کو نام دے دیا صحیح بخاری. یعنی جو متبر ہے حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، یعنی جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، آپ اس کے کبھی ہونے پہ، مضبوط ہونے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ صحیح بخاری. کیونکہ آپ نے پہلے ہی انگلی اٹھا لی ہے جس پہ اٹھانی تھی، اور جتنی جلدیں کم کرنی تھی آپ نے اتنی کر لی. اس کے باوجود بھی آپ اس حدیث کو نکال نہیں سکے جس میں امام ابو طالب کی جو ہے بات آتی ہے، ان کے ایمان کی بات آتی ہے. کیونکہ لوگوں نے 40 سال کے بعد سرکار کے جو نبوت کا اعلان کیا، اس اعلان کے بعد مانا یہ نبی ہے، ان کے توسل سے دعا مانگو تو قبول ہوگی، وہ بعد میں مانا. لیکن یہاں تو بچپن کا عالم، لوگ آئے، قحط سالی، جانور مر رہے ہیں، سوکھے کا موسم ہے، کھانے کو نہیں ہے، پانی نہیں ہے. بولے دعا کر دو، آپ دعا کر دو بارش ہو جائے. تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور لے کر گئے. کعبے کی دیوار سے ان کی پیٹھ کو لگا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان کے صدقے میں، ان کے گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں. کس رنگت سے مانگا ہے؟ گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں بارش عطا کر دے. اگر وہ ان کو نبی نہیں مانتے ہیں تو کافر، نبی نہیں مانتے تو کافر نا. لیکن جو نبی مان رہا ہے، کب سے؟ تم تو 40 سال کے بعد مان رہے ہو، میں تو پیدا ہوا تب سے مان رہا ہوں. تم تو نبی 40 سال کے بعد مان رہے ہو، اعلان کے بعد مان رہے ہو، میں تو پہلے سے مان رہا ہوں. تو آپ نے دعا کی. اور صحابی خود لکھتے ہیں کس کے بعد حدیث میں، یعنی 993 والی حدیث میں، 92 کے بعد 93 آ گئی.
اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ابھی ممبر سے اتر بھی نہ پائے تھے، ابھی ممبر سے اتر بھی نہ پائے، کیونکہ آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہ تھا، شدت کی گرمی تھی. لیکن جب اس گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں دعا کی گئی، اس گوری رنگت والے چہرے کے صدقے میں دعا کی گئی تو ممبر سے اترے بھی نہیں اور یہاں پہ نالے اور ندی سیراب ہو گئے. اب یہاں پر جو کوئی بھی حضرت ابو طالب کا اگر ایمان کا منکر ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو مانتا ہے وہ مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا.